السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب، آج میں حاضر ہوں بے زباں عشق کے قسط نمبر 11 کے ساتھ۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹ دیکھ کر مجھے موٹیویشن ملتی ہے۔ اور پلیز آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، اور آپ کا ایک کامنٹ اور ایک لائک مجھے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو پلیز اسی طرح مجھے اپنا پیار اور محبت دیتے رہیں، ٹھیک ہے؟ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے جب بنگلے کے آہنی گیٹ کے باہر ایک سیاہ لگژری اسپورٹس کار نے ہون کر بریک لگائی۔ کار کا دروازہ کھلا اور کوریا کے انڈر ورلڈ کی دنیا کا ایک مشہور نام، دل فریب اور نفاست سے سجی ہوئی ماڈرن لڑکی سیونگ ہی باہر نکلی۔ اس کے ملبوسات کی تراش خراش اور انداز تکبر میں ایک الگ ہی رونق تھی۔ وہ اپنی ایڑیوں کی پینسل ہیل ٹک ٹک کرتی آواز کے ساتھ تیزی سے قدم بڑھاتی ہوئی مین دروازے کی طرف بڑھی، مگر وہ اندر داخل ہونے ہی والی تھی کہ ایک وزنی اور قد آور باڈی گارڈ نے پتھر کی دیوار کی طرح اس کا راستہ روک لیا۔ میڈم، معذرت، آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، باڈی گارڈ نے جھک کر انتہائی احترامی لہجے میں کہا، مگر وہ حسینہ کہاں ماننے والی تھی۔ اس نے حقارت سے باڈی گارڈ کو ایک طرف دھکیلا، ایک طنزیہ انداز میں بولی، اب تم جیسے ملازم مجھے بتائیں گے کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں؟ گارڈ نے فوراً سامنے آ کر پھر سے راستہ روکا۔ میڈم، ڈان کا صریح حکم ہے کہ اس وقت وہ کسی لڑکی کے ساتھ اندر نجی مصروفیت میں ہے، اور سختی سے منع کیا گیا ہے کہ انہیں ہرگز ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ سیونگ ہی کا ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ اس کے چہرے کا رنگ غصے اور تپش سے سرخ ہو گیا، آنکھوں میں چنگاریاں سی نچنے لگی، اور وہ طیش میں آ کر آگ بگولا ہو گئی۔ اس کا دل ایک انجانی جلن سے جل اٹھا۔ ڈان، کم تھایون، جس کے دل پر حکومت کرنے کا وہ خواب دیکھتی تھی، جو اس کی چاہت اور جنون کا محور تھا، وہ اس وقت کسی اور لڑکی کے ساتھ تنہائی میں تھا۔ ہٹ جاؤ سامنے سے، تم جیسے معمولی ملازم مجھے بتائیں گے کہ میں ڈان سے مل سکتی ہوں یا نہیں۔ اس کی آواز غصے سے کپکپا رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ میرے راستے سے، میں ابھی اندر جا کر دیکھتی ہوں کہ کون سی حسینہ ڈان کے حواسوں پر چھائی ہوئی ہے۔ وہ غصے سے باڈی گارڈ کو ایک طرف دھکیلتی ہوئی طوفان کی طرح آگے بڑھی، اور طویل راہداری عبور کرتے ہوئے سیدھا کم تھایون کے خاص کمرے کے دروازے تک آ گئی۔ اس کا سینہ شدید غصے اور حسد کی آگ سے دھونک رہا تھا۔ اس کے ناخن بند مٹھیوں میں اپنے آپ کو چھپ رہے تھے۔ وہ دروازے کے قریب پہنچی تو اندر سے کوئی آواز نہ آنے پر اس کے دل میں ایک ہیجان برپا ہوا۔ کوئی دوسری لڑکی، اور وہ بھی اس وقت کم تھایون کے ساتھ، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مزید خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس نے غصے سے کانپتے ہوئے ہاتھ سے دھکا دے کر دروازہ پورا کھول دیا اور طیش کے عالم میں اندر قدم رکھا۔ مگر اندر کا ہولناک منظر دیکھ کر اس کی سانسیں جیسے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئیں۔ اس کا سارا غصہ، ساری جلن اور حسد ایک پل میں چکنا چور ہو گیا، اور اس کی جگہ برف جیسے خوف نے لے لی۔ سامنے کا نظارہ روح فرسا تھا۔ وہ خوفناک
اور طاقتور ڈان کم تھایون صوفے کے پاس بے سدھ فرش پر نیم بے ہوش حالت میں پڑا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ کر فرش کی سفید ٹائلز کو سرخ کر رہا تھا۔ پاس ہی شیشے کے ٹوٹے ہوئے گلدان کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، جو اس بات کی خاموش گواہی دے رہے تھے کہ یہاں کوئی خوفناک کشمکش ہوئی ہے۔ تھایو! سیونگ ہی کے منہ سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ نکل گئی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور وہ دوڑتی ہوئی اس کے قریب پہنچی۔ وہ تیزی سے مڑی اور سامنے آتے ہوئے ایک شخص سے بری طرح جا ٹکرائی۔ نینا توازن کھو کر لڑکھڑا گئی۔ سوری! اس سامنے والے اجنبی شخص کے لبوں سے بے اختیار یہ لفظ نکلا۔ سامنے شیون کھڑی تھی۔ اس سے ٹکرانے پر نینا گھبرا گئی۔ معاف کیجیے گا۔ وہ جلدی سے نظریں جھکا کر آگے بڑھ گئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور قدم بے ترتیب تھے، جیسے وہ کسی خوف سے بھاگ رہی ہو۔ شیون پہلے تو چونک کر رہ گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں کچھ چمکا۔ وہ فوراً پلٹی۔ معاف کیجیے گا، یہ الفاظ اس نے پہلے بھی سنا تھا، کسی اور کے منہ سے۔ اس کی نظریں اس لڑکی پر جا ٹھہری جو کالی چادر میں خود کو مکمل سمیٹے تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے چند قدم چل کر اس کے قریب آئی اور پھر غور سے اسے دیکھنے لگی۔ کالی چادر، سیاہ آنکھیں اور ان میں چھپا خوف، عجیب سی زبان۔ شیون کے دل میں جیسے ایک جھٹکا سا لگا۔ اسے ایک لمحہ بھی نہیں لگا یہ پہچاننے میں کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کا ذکر لی من ہو مسلسل کر رہا تھا۔ وہی پراسرار آنکھیں، وہی درد، وہی اجنبی لڑکی جس کی ایک جھلک نے اس کے منہوں کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے نینا کو دیکھتی رہی اور پہلی بار اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف جاگا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کوریائی زبان میں پوچھا، مگر نینا بس خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس کی خاموشی دیکھ کر مقابل نے بھویں سکیڑی، پھر انگریزی میں پوچھا، I said, who are you؟ وہ اب بھی کچھ نہ سمجھ سکی، سہم کر بس چادر کو اور مضبوطی سے تھامے کھڑی رہی۔ شیون نے دوبارہ پوچھا، Do you know English؟ نینا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ No English۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا، یہ لڑکی واقعی کسی اور ملک سے ہے۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر نرمی سے بولی، اوکے، کم ٹو می۔ مگر نینا پھر بھی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ تب شیون نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اجنبی شہر، اجنبی زبان، اور وہ بالکل اکیلی۔ اس کے پاس اب اللہ کے بھروسے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ چند لمحے ہچکچانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ سیول کی روشن سڑکوں پر رات مزید گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان عجیب سی خاموشی تھی۔ نہ نینا شیون کی زبان سمجھتی تھی اور نہ شیون نینا کی، اس لیے بس
خاموش قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ نینا بار بار ڈری ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی، پھر جلدی سے اپنی چادر سنبھال لیتی، جبکہ شیون کبھی اس کی طرف دیکھتی اور کبھی سامنے سڑک کی طرف، اور جتنا وہ اسے دیکھ رہی تھی اتنا ہی اس کے دل میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ وہی آنکھیں، وہی معصومیت، وہی درد اسے اچھی طرح ذہن نشین تھا کہ لی من ہو کس طرح اس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کی آواز اور اس کی بے چینی، سب کچھ اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ چلتے چلتے اچانک اس کے ذہن میں ایک خطرناک خیال آیا، اگر یہ لڑکی ہی نہ رہے تو شاید لی من ہو ہمیشہ کے لیے صرف اس کا ہو جائے گا۔ اس کے قدم ایک لمحے کو آہستہ بڑھے۔ اس نے چپکے سے نینا کی طرف دیکھا اور وہ بے خبر اس کے ساتھ چل رہی تھی، بالکل ایک معصوم پرندے کی طرح، جسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ارد گرد کتنے خطرناک ارادے جنم لے رہے ہیں۔ مگر اگلے ہی لمحے شیون نے نظریں ہٹا لی۔ اس کے دل میں حسد اور انسانیت جیسے آپس میں لڑنے لگے تھے۔ کافی دیر چلنے کے بعد دونوں لی من ہو کے فلیٹ پہنچی۔ شیون نے دروازے پر بیل دی۔ بیل کی آواز پر مقابل نے دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو اس نے بیزاری سے دیکھا۔ تم اس وقت کیا کرنے آئی ہو؟ اس کی آواز میں تھکن اور بیزاری دونوں تھی۔ شیون نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور آہستہ سے بولی، تمہاری زندگی لوٹانے آئی ہوں۔ مقابل کی بھویں سکڑ گئیں۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ نہیں بولی، بس آہستہ سے ایک طرف ہٹ گئی، اور اگلے ہی لمحے اس کے پیچھے کھڑی حسین آنکھوں والی لڑکی سامنے نظر آئی۔ نینا۔ وہ کالی چادر میں لپٹی ہوئی، خوفزدہ آنکھوں کے ساتھ خاموش کھڑی تھی۔ لی من ہو کی نظر جیسے ہی اس مارخ پر پڑی، وہ ساکت رہ گیا۔ وقت جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہی تلسماتی آنکھیں، وہی چہرے کا درد اور وہی اجنبی سا احساس جس نے اسے پہلی نظر میں اسے بے چین کر دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس سے محبت سجا گیا۔ وہ سامنے جو آئی تو میں لڑکھڑا گیا۔ کہنا تھا حال دل کہ میں مرتا ہوں آپ پر، وہ دیکھتی رہی اور میں نظریں جھکا گیا۔ پہلی ملاقات کا یہ عالم عجیب تھا، ایک لفظ بھی نہ منہ سے میرے لب پر آ گیا۔ اس کو خبر نہیں کہ وہ میری کل حیات ہے۔ یک طرفہ عشق مجھ کو تماشا بنا گیا۔ مل کر بھی اس سے دوری کا احساس مر گیا۔ اس کی خاموش دید کا جادو چل گیا۔ شیون نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ گھبرا گئی۔ اس نے پہلے دروازے کی طرف اور پھر لی من ہو کی طرف دیکھا، لیکن شیون کے اشارے پر وہ آہستہ آہستہ اندر قدم رکھ گئی۔ کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا پھیل گیا اور لی من ہو وہیں کھڑا رہ گیا، جیسے اس کی تلاش کا آخری ٹکڑا اچانک اس کے سامنے آ کر رک گیا ہو۔ اس کی نظریں مسلسل حجاب حیا پر جمی ہوئی تھی، جیسے اسے اب یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی وہ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ اس نے بے یقینی اور خاموشی میں ڈوبی آواز میں پوچھا۔ شیون نے ایک نظر نینا پر ڈالی، پھر آہستگی سے بولی، یہ مجھ سے راستے میں ٹکرا گئی تھی اور اس کی حالت کافی خراب تھی۔ یہ مجھے بہت گھبرائی ہوئی لگی، نہ یہ میری زبان سمجھ رہی تھی نہ میں اس کی، اس لیے میں اسے تمہارے پاس لے آئی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر اچانک اسے ایک بات یاد آئی، لیکن تم نے اسے کیسے پہچانا؟ وہ حیرانی سے بولا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔
شیون نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم نے جس طرح اپنے لفظوں میں اس کی حسن کو اتارا تھا، اس کی نظریں نینا کی سیاہ آنکھوں پر جا ٹھہری۔ میں نے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ وہ بے اختیار نینا کو دیکھنے لگا۔ پہلی بار اسے خوش بختی پر یقین ہوا کہ کچھ لوگ واقعی قسمت کی لکیر بن کر انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ شیون نے آہستگی سے کہا، اب یہ تمہاری امانت ہے، میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹنے لگی، مگر اچانک نینا نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، وہ بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اس کی سرخ نم آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ وہ بار بار اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رہی تھی، جیسے اسے جانے سے روکنا چاہتی ہو۔ لی من ہو یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ سمجھ گیا کہ وہ خوف زدہ ہے، اور یہ خوف اتنا زیادہ تھا کہ ایک اجنبی عورت کی موجودگی بھی اسے پناہ محسوس ہو رہی تھی۔ شاید اس کی زندگی کے تجربے اتنے بھیانک تھے کہ اب کسی مرد پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اور سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ وہ اپنی بات سمجھا بھی نہیں سکتی تھی۔ نہ وہ کوریائی زبان جانتی تھی اور نہ انگریزی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ شی یون کو بے بسی سے دیکھتی رہی، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ مجھے خوف آتا ہے۔ مقابل کا دل ایک لمحے کو نرم پڑ گیا۔ شاید یہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے، لیمن ہو نے انتہائی دھیمی مگر رندھی ہوئی آواز میں کہا، گویا وہ نینا کی امید کی نازک سی دنیا کو ہلانے سے بھی کترا رہا ہو۔ نینا اب بھی شیون کے پہلو سے اس طرح سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، گویا اس کے وجود سے ذرا سا فاصلہ بھی اس کی دنیا اجاڑ دے گا۔ اس کی پناہ ڈھونڈتی ہوئی نگاہیں بار بار اس کے چہرے پر ٹک جاتی تھیں۔ اس نے بے بسی سے اور شدید تشویش سے اس اجنبی لڑکی کو دیکھا، پھر رخ موڑ کر لی من ہو سے مخاطب ہوئی، ہم اسے کیسے سمجھائیں گے کہ ہم اس کے دشمن نہیں ہیں؟ وہ کچھ دیر پتھر کی مورت بنے گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ اس کی پیشانی پر بل تھے اور ذہن کسی گہری کھوج میں مصروف تھا۔ پھر اچانک اس کے تاریک آنکھوں میں ایک امید کی ہلکی سی کرن چمکی۔ اس نے نرمی سے دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور برق رفتاری سے اٹھ کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھا لایا۔ اس نے اسکرین نینا کی جانب کی اور ایک پرسکون لہجے میں پوچھا، اردو؟ ہندی؟ ان جادوئی الفاظ کے کان میں پڑتے ہی اس کی بجھی ہوئی آنکھوں میں ایک دم ہلکی سی روشنی لہرائی، جیسے اندھیری رات میں کوئی دور کا دیا جل اٹھا ہو۔ اردو! اس کے ہونٹوں سے، اس کے خشک ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ مقابل کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ ابھری۔ اوکے، فائن۔ پھر اس نے ہاتھ کے ہلکے سے اشارے سے دریافت کیا، کیا تم لکھ سکتی ہو؟ نینا نے بنا کسی توقف کے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے خوش ہو کر فوراً لیپ ٹاپ اس کی طرف سرکا دیا، یہ سوچ کر کہ وہ اس جدید آلے پر اپنے دل کا حال لکھ دے گی اور وہ آسانی سے ترجمہ کر لے گا۔ مگر لیپ ٹاپ کو اپنے قریب آتے دیکھ کر نینا اس طرح سہم گئی جیسے کوئی خطرناک بلا اس کی طرف بڑھ رہی ہو۔ اس نے گھبرا کر فوراً دونوں ہاتھ ہٹا دیے اور لرزتی آواز میں بولی، مجھے یہ ڈبہ چلانا نہیں آتا۔ اس کے معصومانہ انداز میں خوف کی پرچھائی تھی۔ اس نے کمرے کے ماحول کو اور بھی زیادہ گم کر دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہاں ایسا سناٹا چھایا کہ سانسوں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ شیون اور لی من ہو دونوں ایک بار پھر بے بس ہو کر رہ گئے۔ تبھی نینا نے ہچکچاتے ہوئے کانپتی ہوئی انگلیوں سے اشارہ کیا اور وہ دھیمی آواز میں التجا کی، پینسل؟ اس ایک لفظ نے لی من ہو کو جیسے زندگی بخش دی۔ وہ ایک دم تڑپ اٹھا۔ ویٹ! وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے پلٹا اور لمحوں میں
قلم اور کاغذ کا ایک صاف ورق اٹھا لایا۔ نینا نے کپ کپاتے اور لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذ تھاما۔ اس کی انگلیاں اس قدر برف ہو رہی تھی کہ قلم کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، مگر دل کے اندر جمع طوفان کو باہر نکالنے کی مجبوری نے اسے حوصلہ دیا۔ اس نے کاغذ پر آہستہ آہستہ لکھنا شروع کیا۔ اس کی خطاطی انتہائی سادہ اور ناتواں سی تھی، مگر اس کے ہر ایک حرف، ہر ایک موڑ سے بے بسی اور کرب اس طرح ٹپک رہا تھا جیسے سیاہی کی جگہ خون اترا ہو۔ چند لمحوں بعد اس نے خاموشی سے وہ کاغذ تہہ کر کے لیمن ہو کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے بغیر کسی دیر کے فوراً اپنے موبائل کا اسکرین آن کیا، ٹرانسلیٹر کھولا اور ان سطروں کو اپنی زبان میں ڈھالنے لگا۔ میرا نام نینا ہے۔ میں پاکستان سے اپنے شوہر کے ساتھ یہاں آئی تھی، لیکن اب وہ نہ جانے کہاں بچھڑ گئے ہیں۔ مجھے اپنے ہوٹل کا ٹھکانہ بھی معلوم نہیں۔ جیسے جیسے اسکرین پر ترجمہ ابھرتا گیا، مقابل کے چہرے پر سکون کے اثرات ایک ایک کر کے بدلتے چلے گئے۔ رنگ سرد پڑ گیا اور سانسیں بھاری ہونے لگی، اور جب اس کی نگاہیں آخری جملے پر ٹھہری تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہمیشہ کے لیے کھسک گئی ہو۔ شوہر، یہ ایک لفظ اس کے کانوں میں، اس کے رگوں پے میں کسی زہریلے تیر کی طرح پیوست ہو گیا۔ وہ شادی شدہ تھی، وہ کسی اور کی امانت تھی، جو قسمت کی ستم ظریفی سے اس اجنبی دیس میں تنہا رہ گئی تھی۔ کمرے میں اب ایک ایسی ویران خاموشی طاری تھی جو چیخوں سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ وہ کافی دیر تک پتھر کا مجسمہ بنا وہیں بیٹھا رہا۔ اس کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہو سکا۔ اس کی خمار آلود نظریں کبھی اس ناتواں کاغذ پر ٹک جاتی اور کبھی بے سدھ بیٹھی نینا کے چہرے پر۔ اس کے سینے کے اندر نہ جانے کیسا اندیکھا اور شل کر دینے والا بھاری پن اترتا چلا جا رہا تھا۔ جس سے میں نے محبت کی، وہ محبت تھی کسی اور کی۔ دھڑکن میرے دل کی تھی اور سانسیں تھی کسی اور کی۔ بدل گئی یہ دنیا میری، وہ دنیا ہی کچھ اور تھی۔ وہ بس ایک سپنا تھا میرا، حقیقت عشق کسی اور کی۔ قسمت کا یہ کیسا کھیل ہوا، وہ تقدیر تھی کسی اور کی۔ ملا تھا جو مجھ کو خوابوں میں، وہ تعبیر تھی کسی اور کی۔ مجھ سے بچھڑ کر وہ روئی تو، پر وہ چاہت تھی کسی اور کی۔ سن لو میرے دوستو یہ فریاد میرے دل کی، جس سے میں نے محبت کی، وہ محبت تھی کسی اور کی۔ شیون نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کے دل میں بھی تشویش اور ایک کسک اٹھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا لکھا ہے اس نے؟ کون ہے یہ؟ مگر لی من ہو کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ ویسے ہی گم سم بے حس و حرکت بیٹھا رہا، جیسے اس کے اندر کی دنیا میں کسی نے اچانک آگ لگا دی ہو، سب کچھ جل کر خاک ہو رہا ہو۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے پتا ہے میرے پیارے پیارے سبسکرائبرز ہیں اور آپ لوگ مجھے لازمی بتائیں گے، کامنٹ لازمی کریں گے۔ میں آپ لوگوں کے کامنٹ کا انتظار کروں گی۔ ایپیسوڈ ریگولر آ رہی ہے، بس صرف 2 دن کا گیپ ہوا تھا، اس لیے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت سارے ایسے ریڈرز بھی ہیں جو سبسکرائب نہیں کرتے اور یوں ہی ریڈ کر کے چلے جاتے ہیں، تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے سپورٹ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میرے چینل کو اور ویڈیو کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، ٹھیک ہے؟
اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا تاکہ میں اور اچھے اچھے ناولس لکھ سکوں۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔